ایک دفعہ غسان کا بادشاہ جبلہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ اس کی چادر کا ایک کونا فرش پر لٹک رہا تھا۔ ایک غریب بدھو کا پاؤں چادر کے کونے پر آ گیا۔ اسے جھٹکا لگا تو غصے میں آ گیا اور بدھو کو ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ بادشاہ جبلہ پہلے عیسائی تھا، لیکن جب مسلمانوں نے شام کو فتح کیا تو یہ مسلمان ہو گیا۔ اس کا تھپڑ بدھو کی آنکھ پر لگا۔ اس کی آنکھ پر شدید چوٹ آئی۔ اس وقت اتفاق سے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی حج کے لیے آ کر مکے پہنچے ہوئے تھے۔ وہ بدھو ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا چہرہ دکھایا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کس نے کیا ہے؟ بدھو نے روتے ہوئے جواب دیا، غسان کے بادشاہ جبلہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جبلہ کو بلوایا۔ وہ حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، تم نے اس بدھو کو تھپڑ کیوں مارا؟ غسان کے بادشاہ جبلہ نے جواب دیا، اس نے ہماری چادر پر پاؤں رکھ دیا تھا، اس لیے ہم نے اسے اس گستاخی کی سزا دی۔ اور یہ سزا کیا ہے؟ ہم تو اس رتبے کے آدمی ہیں کہ ایسی گستاخی کرنے والے کو سزائے موت دیتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب جاہلیت کا زمانہ نہیں رہا، اسلام میں سب مسلمان برابر ہیں۔ تم نے اس غریب مسلمان کے ساتھ زیادتی کی ہے، لہٰذا اسے حق پہنچتا ہے کہ یہ اس کا بدلہ لے، اور بدلہ یہ اسی طرح لے سکتا ہے کہ یہ تمہارے منہ پر تھپڑ مارے۔ ہاں، یہ تمہیں معاف کر دے تو اور بات ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اسے کچھ دے کر راضی کر لو۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر جبلہ نے کہا، امیر المومنین، کیا آپ کے نزدیک بادشاہ اور ایک بدھو میں کوئی فرق نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے تھپڑ مارے یا میں اسے راضی کروں، اس کی منت کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اسلام کا قانون سب مسلمانوں کو برابری کا درجہ دیتا ہے، اس لیے تمہیں سزا بھگتنا ہوگی یا پھر بدھو کو راضی کرنا ہوگا۔ جبلہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ آخر اس نے کہا، اچھا، مجھے ایک دن کی مہلت دیں تاکہ میں اس معاملے پر غور کر سکوں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ بات منظور کر لی۔ جبلہ کے دماغ میں بادشاہی کا غرور تھا۔ وہ وہاں سے اپنے خیمے میں پہنچا اور رات کے وقت چھپ کر شام کی طرف بھاگ نکلا۔ وہاں سے روم کے بادشاہ کے پاس قسطنطنیہ پہنچا، دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور وہیں کفر کی حالت میں مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے کی اسے یہ سزا دی کہ اس سے اسلام کی بہت بڑی نعمت چھین لی۔ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ شیطان ابلیس نے بھی تکبر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے اسلام کی اور دین کی طاقت چھین لی تھی اور گمراہ ہو گیا تھا، اور اسی تکبر کی وجہ سے جہنمی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر جیسے عظیم گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔